وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، کہتے تھے پتر تیرے سینے وچ نبی دا دین ہے، رو پڑتے تھے، کہتے تھے ایسے ہاتھ جوڑ کے، میں نے کہا میرے والد صاحب اس وقت جذب کی کیفیات میں ایسے ہاتھ جوڑ کے مجھے کہتے تھے پتر قیامت دے دیاڑے جس سرکار نے تینوں بلایا نا تے پتر مینوں نہ بھول جائی۔ یہ آپ کے بچے وہ ہیں، یہ وہ بچے ہیں قیامت کے دن جب وہ لمبی قطاریں لگی ہوگی نا، تو جس طرح دنیا میں نبی پاک کا یہ عمل تھا، یاد رکھنا، میں ساری اب چونکہ حدیثیں سنانے کا وقت نہیں ہے، میں ساری حدیثوں کا آپ کو ملا کر ایک جو ہے وہ خلاصہ سنا رہا ہوں۔ نبی پاک کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ علیہ السلام ہر معاملے میں، جنگ کے معاملے میں بھی آپ پوچھتے تھے تم میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے، اس کو آگے رکھتے تھے۔ دنیاوی امور کے معاملے میں پوچھتے تھے تم میں سے کس کو زیادہ قرآن ہے، اس کو آگے رکھتے تھے۔ امامت کرانے کے معاملے میں پوچھتے تھے تم میں سے کس کو زیادہ قرآن ہے، اس کو آگے رکھتے تھے۔ پھر سپہ سالار معاملے کے معاملے میں بھی پوچھتے تھے تم میں سے کس کو سب سے زیادہ قرآن ہے، اس کو آگے رکھتے تھے، اس کو امام بناتے تھے۔ پھر بڑے بڑے ملکوں شہروں میں جب اسلامی فتوحات پہنچی تو نبی پاک علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے تھے تم میں سے کس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے۔ یہ نہیں پوچھتے تھے اصلی علوم کس کے پاس زیادہ ہے، یہ نہیں پوچھتے تھے کس کو زیادہ جو ہے وہ تیر اندازی آتی ہے، یہ نہیں پوچھتے تھے کون جو ہے وہ معاشیات کا ماہر ہے، یہ نہیں پوچھتے تھے کس نے MBA کیا ہوا ہے، M.Com کیا ہوا ہے یا MSc کیا ہوا ہے۔ سوڑے کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا تھا، یہ بتاؤ وہ کتاب کس کو سب سے زیادہ یاد ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ یہاں تک کہ غزوہ احد میں مسلم شریف کے سینے کے اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا جب لوگوں کو دفن کرتے تھے صحابہ کو تو پوچھتے تھے ان میں سے حافظ قرآن کون ہے، جو قرآن کا حافظ ہوتا تھا اس کو قبر میں آگے رکھتے تھے، دوسرے کو پیچھے رکھتے تھے۔ کتنی بڑی ویلیو ہے مفتی صاحب، قبلہ پیر صاحب، کتنی بڑی ویلیو، جس کو سوڑے محبوب نے ویلیو دی ہو، میرے اور آپ کے آقا نے ویلیو۔ دنیا میں ٹھیک بولا جی یہ امریکہ میں وہ جو ہے صدر بش جو ہے نا فلانا صدر ہے، کون سے ابھی آج کل پتہ نہیں ہے کون سا ہے، کون سا امریکہ کا صدر کون ہے، بولا جی یہ وہ لوگ بلاتے کیا، ہمیں تو نام بھی نہیں پتا، کیا جو بائیڈن، تو وہ ٹرمپا چلا گیا، مجھے اس کو بابا جی کہا وہ ٹرمپا، بابا جی کہتا ہے ٹرمپا، بولا جی یہ وہ لوگوں کے یہاں اس ڈگری کی اہمیت ہے۔ میرے بچوں، میرے آپ جو والدین بیٹھے ہو، والد صاحبان بیٹھے، ذرا سوچو تو صحیح، جس ڈگری کی ان کے اہمیت ہے اس ڈگری کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب وہ جو پیچھے رکھی ہے، کالے کالے حروف، چٹیاں ورکے ہوتے ہیں، اے وہ ڈگری ہے جدی نبی پاک دی نظر میں اہمیت ہے۔ نبی پاک نے فیصلہ دیا، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا سنو میرے صحابہ، کیونکہ حدیثوں کے پہلے مصداق کون ہے، صحابہ ہے، قرآن پاک کی آیتوں کے پہلے مصداق کون ہے، صحابہ۔ اب وہ کچھ پیر کہتے ہیں کہ جی یہ آیت یہ ولیوں کے بارے میں نازل، میں نے کہا بھائی تو پہلے اس امت کے ولی کون ہے، یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے قرآن نے کس کو کہا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ قرآن نے کس کو کہا ہے، او ایمان والو تمہیں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ تم پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے سردی زیادہ ہے لیکن مومن کے سینے کی گرمائی سے زیادہ تو نہیں ہے نا، مومن کی ایمان کی طاقت کی گرمائی سے زیادہ تو نہیں۔ کہا تمہیں اللہ نے وہ طاقت دی کہ تم پر اللہ کے فرشتے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ قرآن کہتا ہوں میرے نبی کے صحابہ، نَصَرَكُمُ اللَّهُ کا، نَصَرَكَ نہیں کہا، نَصَرَكُمُ اللَّهُ کا۔ اب یہاں وہ امام باڑے والے جو باقی سب کو نکال دیتے ہیں، تو نَصَرَكُمُ اللَّهُ کہا کہ او میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بھی تمہاری مدد کی ہے۔ تو یہ قرآن کے پہلے مصداق ہیں، یہ لوگ پہلے مصداق ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔
تو جو بات میں عرض کر رہا تھا میرے بچوں کہ یہ وہ ڈگری ہے، میرے آقا نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، او میرے صحابہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بڑے مقام اور مرتبے والا وہ ہے، اور تم میں سب سے اللہ کے نزدیک وہ ہے، اور تم میں سب سے میری نظر کو وہ بھاتا ہے۔ تو سرکار کی نظر کو بھا جائے، نہیں سمجھ آئی؟ جس کی نظر میں سرکار کا جلوہ آئے، جن آکھیاں سونا دل بھر ڈٹھا، وہ آکھیاں تک لیا ہے کہ نہیں؟ جن آکھیاں سونا دل بھر ڈٹھا، وہ آکھیاں بن جائے میری کھال سے پاپوش نبی کے، بن جائے میری کھال سے پاپوش نبی کے، رگ رگ ہو میری تسمہ نعلین محمد۔ تو جن آنکھوں میں محبوب کا جلوہ آ جائے، ہم ان آنکھوں کو دیکھ دیکھ کے رجتے نہیں ہیں، تو جو محبوب کی آنکھوں میں اچھا لگنے لگ جائے، جس پر محبوب کی آنکھیں پڑ جائیں، نگاہ پڑ جائیں، اور فرمایا سنو تم میں سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مرتبے والا اور میری نگاہ میں سب سے بڑا مرتبے والا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بچے، بس اب تقریر ختم ہوگی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا، کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتا۔